ویلکم بیک. ہم ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس نیٹ کا نظام ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا. اگر پاکستان میں ٹیکسیشن کے نظام کی بات کی جائے تو پاکستان میں انڈسٹری کی گروتھ کے اوپر بات کرنا ضروری ہوگا. پاکستان میں ہو یا دنیا بھر میں, تمام تر دنیا میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن آتا ہے, اگر وہ بات کی جائے امپلائمنٹ کے حوالے سے یا ٹیکسیشن کے حوالے سے, تو سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن آتا ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر کی طرف سے آتا ہے. پاکستان میں عرصہ دراز سے ایس ایم ای سیکٹر نگلیکٹڈ رہا. خاص طور پہ اگر ٹیکس سیکٹر کی بات کریں تو اس میں بھی کافی زیادہ ڈیفیشنسیز نظر آتی ہیں. پاکستان میں اس وقت جو ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر بنانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سیلریڈ کلاس کے حوالے سے کہا جائے تو ایک بڑی پیش رفت ہے کہ پاکستان میں سیلریڈ کلاس کو ہر بار ٹیکس نیٹ میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی سے ٹیکس کی جو نچوڑ ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. شہزاد صاحب, پاکستان کا یہ جو نظام ہے, خاص طور پہ ٹیکسیشن کا نظام, پھر اس میں ایف بی آر کی انوالومنٹ, یہ کتنی حد تک پاکستان کی انڈسٹری کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے؟ اچھا منیر صاحب دیکھیں, ایک چیز تو ابھی ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے, ہمیں شاید ایک چیز کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے, خود انالائز کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے پڑوس میں جب انڈیپینڈنس کے بعد لینڈ ریفارمز کی گئیں اس کا امپیکٹ اور ہمارے پاس جس طرح سے ایگریکلچر لینڈ کی بات ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہے؟ لینڈ ریفارمز کی وجہ سے انڈیا میں جس طرح سے لینڈ ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا اور بہت ہیوج لینڈ نہیں رہا تھا لوگوں کے پاس, اس میں اور ہم میں کیا فرق آیا ہے؟ اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ آتا ہے کیا؟ ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کی. سیکنڈلی, آپ نے ٹیکس نیٹ کی بات کی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اوور دا ایئرس کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایگزسٹنگ کلاس جو آسانی سے اس نیٹ میں آ جاتی ہے وہ سیلیڈ کلاس ہے, کیونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر میں وہ کسی نہ کسی طرح اس نیٹ کے اندر آ جاتی ہے اور اس کو اسکویز کیے چلے جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے. وصول کرنا عام طور پہ آسان ہے نا, کہ اس کی سیلری اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ٹیکس اگر اور آپ نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے اس کی پرسنٹیج بڑھاتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان دا اینڈ آپ کو جو ریزلٹ چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا, بس اس کلاس کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. بالکل صحیح. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. میجورٹی جو ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ یوزلی اگر کاسٹ بھی بیئر کر رہی ہوگی اتنی جتنی ٹیکس کی وجہ سے آتی, لیکن وہ پریفر کرے گی کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہ آئے, کہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس ٹیکس نیٹ میں آنے کی وجہ سے اور مشکلوں میں پھنسیں گے وہ. نمبر 1. نمبر 2, جو انڈسٹری یا جو سیگمنٹ یا جو سیکٹر, فار ایگزامپل اسمال ٹریڈر ہے جو نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں ٹیکس نیٹ میں, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے انسینٹیو دیا جائے. فار ایگزامپل اس کو ایک منیمل ریٹ پہ 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ٹیکس نیٹ میں آنے دیا جائے, اس کے بعد گریجولی اس کا ٹیکس ریٹ بڑھایا جائے. اگر میں فار ایگزامپل کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں, اگر 29% کی بات کرتا ہوں, تو آبویسلی ایک اسمال ٹریڈر جو ہے وہ اس پرسنٹیج آف ٹیکس پہ نہیں آئے گا. آپ اس کو انیشیلی ایک کم ریٹ پہ لے کے آئیں, اس کو انسینٹیو دیں, اس کو آنے کا فائدہ دیں. لیکن شہزاد صاحب کی بات کر رہا ہوں, پاکستان میں حکومتی نمائندے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکسیشن کے نمبرز ہیں وہ تو دنیا بھر سے ویسے ہی کم ہیں, پاکستان میں جو ریٹس اپلائی کیے جاتے ہیں وہ کمپیریٹیولی دیگر ممالک سے کم ہے, تو پھر اس پہ تو گورنمنٹ ٹھیک لگتی ہے اگر کہیں تو. دیکھیں ہم جن کنٹریز کی بات کرتے ہیں اور جن چیزوں کی بات کرتے ہیں وہ ان ریٹرن کیا کیا چیزیں دیتی ہے. اب یہ دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سیالکوٹ آپ کا ایک ہب ہے ایکسپورٹس کے لیے, چیزوں کے لیے. مجھے دنیا میں 2-4 اور ایسے ملک یا شہر بتا دیں جن کی انڈسٹری نے خود سے اپنا ایئرپورٹ بنایا ہو. نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آبویسلی ہم ٹیکس تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ یو کے میں اتنا ہے, یو ایس میں اتنا ہے, اور ملکوں میں اتنا ہے. ٹیکس اگینسٹ فیسلٹی نہیں ہے. آبویسلی جب فیسلٹی انہوں نے خود پہ کرنی ہے, ان کو اگر ایگریکلچر کی ہم بات کر رہے ہیں یا ہم مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی بات کریں, انفراسٹرکچر نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کو اس بار ٹیکس نیٹ کو وائڈننگ کرنا ہو تو آپ کیا مشورہ دے سکیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ شارٹ ٹرم ٹارگٹ نہیں ہوگا. آپ کو نمبر 1 سب سے پہلے جانا پڑے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سائٹ پہ, ڈیٹا انالیٹکس کی سائٹ پہ. آپ کے پاس مختلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے پاس ڈیٹا ہے, نادرا کے پاس ڈیٹا ہے, اس کے علاوہ ایف بی آر کے پاس جو ود ہولڈنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس. آپ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا یوز کریں, آپ اس چیز کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں پالیسی کے تھرو. آپ کے لیے ضروری ہے, یہ نہیں کہ آپ ڈفرینٹ سیکٹرز کو یا ڈفرینٹ سیگمنٹس کو جو ہے وہ اسکویز کرنا شروع کر دیں. ایگریکلچر کے لیے پراپر پالیسی بنائیں, کنسنسس بنائیں. اتنے سالوں میں جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں ان کو آپ کریں. ایکسپیکٹیشن اوور نائٹ چینج کی نہیں ہے, لیکن obviously کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے
کہیں نہ کہیں سے ول نظر آنی ضروری ہے. ول نظر آنے سے عاطف صاحب اگر پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کی بات کریں تو پاکستان کا چھوٹا ٹریڈر ہے وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ جیسے ہی وہ ٹیکس نیٹ میں اپنا نام ڈالے گا تو اس کو نوٹسز آنے شروع ہو جائیں گے, ہراسمنٹس ہوگی, اور اس بات کا اعتراف ہر کوئی تو چھوڑیں, خود فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹریڈر ہے اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ پاکستان میں یہ کلچر کی نفی کی جائے اور جو زیادہ تر لوگ ہیں ایک بائی ولنگنس نہ کہ بائی فورس وہ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں؟ دیکھیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر وہ اس چیز کو آج کی ڈیٹ پہ بھی سمجھ لے اور اپنی پالیسیز کو اس طرح سے ڈیوائز کرے کہ اس کے لانگ رن ایفیکٹ اینڈ امپیکٹس ہیں. ہمارے پاس اس وقت سب سے زیادہ جو ریٹس چل رہے ہیں یا اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشنس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکٹر ہے جو ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, دیٹس اے کارپوریٹ سیکٹر. اچھا, ہم اس کے علاوہ وہ لوگ جو سیلریز لے رہے ہیں یا جن کی پیمنٹس کارپوریٹ سیکٹر سے ہو رہی ہیں وہ ود ہولڈنگ کے میکنزم کے تھرو ان کے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, ایک کلیکشن میکنزم ہے وہ ہو جاتا ہے, دیٹس فائن. اس کے علاوہ باقی اگر ہم اسمال ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایک تو یہ کہ اگر ٹیکس ریٹس کو ریڈیوس کر کے سنگل ڈیجٹ تک لے کے آئیں دیٹ وڈ بی این آسم فار دیم, دے ول بی مور ہیپی ٹو کم ان. اچھا, دوسرا یہ اس وقت فقدان یہ ہے کہ جو ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہوتے ہیں نوٹسز ان لوگوں کو آ رہے ہیں جو لوگ اپنے ریٹرنز فائل کر رہے ہیں, وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ غلط پے کر رہے ہیں ٹھیک پے کر رہے ہیں وہ الگ بحث ہے, وہ الٹیمیٹلی نوٹسز ان کو آتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس اس وقت ایف بی آر نے ان پالیسیز کے اوپر کام کیا کہ جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے, کیا ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ 4 لاکھ اگر نوٹسز بھیجتے ہیں اور 4,000 لوگوں کو پکڑتے ہیں تو اس کا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر 4 لاکھ نوٹسز بھیجتے ہیں اور 40 لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اپنی آپ کی محنت اور ایفرٹس ہو چاہیے. یہ شہزاد صاحب نے ابھی ذکر کیا ڈیٹا انالیٹکس کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. ہمارے پاس آئرس پورٹل ہے, آئرس پورٹل کے تھرو آپ ایک ٹرانزیکشن جس کے اوپر ٹیکس کٹا ہے آپ پکڑ سکتے ہیں. ون ونڈو بنا دیں, ایٹ دی ٹائم آف ریٹرن فائلنگ دیر شوڈ بی نو کنیکشن کے کوئی مینول فیڈنگ کرے, جو ٹیکس کٹے گا وہ آٹومیٹکلی وہاں سے لنکج ہو اور وہ آٹومیٹکلی سسٹم میں آئے. ایک تو یہ کہ اس میں ٹیکس اگر ود ہولڈ کرتا ہے کوئی جمع نہیں کراتا تو وہ کوریج ہو جائے گی. دوسرا اس کے آٹومیٹکلی نیکسٹ ایئر کے ریٹرنز آٹومیٹکلی اوپن ہو کے اس کے اندر وہ فگرز آ جاتی ہیں. تو دیٹس مین سم ون از ارننگ این انکم. میرے نام پہ میں اگر کسی کو سپلائی کرتا ہوں کسی پروڈکٹ کی اور سامنے والی پارٹی ٹیکس ود ہولڈ کر کے جمع کرا رہی ہے اور وہ میرے پورٹل پہ آ جاتی ہے, دیٹس مین میں کچھ کما رہا ہوں اور میں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہا. تو آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آٹومیٹکلی اس کو پاپ آؤٹ کرے گی کہ یہ بھی ہیں جن لوگوں نے ابھی ریٹرن فائل نہیں کیے, ان کی فلان جگہ سے, دے ہیو میکنزم, دے ہیو اے سسٹم. اس کی امپلیمنٹیشن آج پاکستان کے عام عوام نا, عام پاکستانی بات کا جو ٹیکس دیتا ہے وہ سوال پوچھتا ہے, خاص طور پہ وہ جو شخص ٹیکس دیتا ہے, جو شخص ٹیکس نہیں دیتا وہ کسی طور پہ برابر نہیں ہے کیونکہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ کیا ضرورت ہے پاکستان میں ٹیکس نمبر ہونے کی, آپ کو NTN نمبر ہونے کی, کیوں ہم نادرا کی فیسلٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ آپ کے NIC نمبر, آپ کے NIC نمبر کا استعمال کرتے ہوئے ہر کسی کا وہ جو نمبر ہو ٹیکس نمبر ہو جائے, NTN نمبر ہو جائے, تاکہ تمام تر جو آپ کا طبقہ ہے آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر سے تمام تر چیزوں کو ٹریس کر سکتے ہیں, تمام تر ٹرانزیکشنز کو ٹریس کر سکتے ہیں. تو اگر اس نمبر کو ہی ٹیکس نمبر لے لیا جائے, نادرا کے سسٹم کو ہی اپنے سسٹم کے ساتھ مرج کر دیا جائے, تو تمام تر لوگ ایک طریقے سے ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جائیں گے اور ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا چیک اینڈ بیلنس بھی آ جائے گا. عام پاکستانی سوال یہی پوچھتا ہے کہ کیوں آج تک نادرا کی سروسز کو یوٹیلائز نہیں کرا رہا. دیکھیں ایز پر پاکستان ٹیکس لا ہم بات کرتے ہیں تو CNIC نمبر اٹ سیلف یور رجسٹریشن نمبر صحیح ہے. تو اس کے لیے جب آپ اگر آپ یہ بات کریں کہ اسی کو NTN ٹریٹ کیا جائے, اس کی بحث ہے ہی نہیں. وہ آٹومیٹکلی ہمارے لا کے تحت ہی آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے, دیٹس مین سم سارٹ آف NTN. دو ہمیں آج بھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ نئے سرے سے ہم آئرس پورٹل پہ اپنی انرولمنٹ کرائیں گے. جب انرولمنٹ کرائیں گے اپنا ای میل ایڈریس دیں گے, موبائل نمبر دیں گے, تو ہم ٹریٹ کیے جائیں گے کہ ہم رجسٹرڈ ہو گئے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہی جو بات کر رہے ہیں کہ نادرا کی فیسلٹی لیں, آپ کے پاس ڈیٹا ہے انٹر کنیکٹڈ ہے, ایک ایک چیز, ایک CNIC اٹھائیں, اس کے اگر ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں ود بینک ٹرانسفرز, ود ریمیٹنس جو آپ کو ریسیو ہو رہی ہیں, کسی جگہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, کچھ بھی ہے, کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن, آٹومیٹکلی ایک جگہ ایکومولیٹڈ ڈیٹا آ جائے گا. اچھا, ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ فیوچر میں ہوگی, آج نہیں ہوئی, مستقبل میں ہوگی. جب ہم پیپر کرنسی سے اٹھ کے پلاسٹک پہ آئیں گے, تمام ٹرانزیکشن اس کے تھرو ہوں گی اور کیش کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, آٹومیٹکلی یہ چیزیں
نیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. جو پالیسیز کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیلز ٹیکس نیٹ میں لائیں، سیلز ٹیکس نیٹ میں لائیں. سر اس وقت ٹیکس پیئرز کو کوئی اگر وہ سیلز ٹیکس نیٹ میں آتا ہے تو اس کو اپنی جیب سے کاسٹ نہیں دینی پڑتی. وہ الٹیمیٹلی میں بینگ اے کنزیومر، آپ بینگ اے کنزیومر، آپ کی جیب سے جاتا ہے سیلز ٹیکس. اگر وہ لوگ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور تمام سیلز ٹیکس ریٹرنز انٹر لنکڈ ہوتے ہیں ود سسٹمز، تو آٹومیٹکلی آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کی اسمگلنگ رک جائے گی، آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی. آٹومیٹکلی آپ کے پاس ایک فگرز آ جائیں گی ایٹ دی اینڈ آف ایئر کہ اس شخص کے یا اس انڈیویجول کے اس کمپنی کے پورا ٹریک موجود ٹریک ہوگا کہ اس کے ایک ایک چیز کا ایک ایک ایکٹیویٹی کا ٹریک موجود ہوگا. شہزاد صاحب فائنل کمنٹ اگر یہ دے دیں، آج پاکستان میں جو لوگ ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ بیشتر لوگ جو ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں وہ تقریباً نو پروفٹ نو لاس پہ کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر کی فائلنگ آج زیرو پہ ہو رہی ہوتی ہے، جس کے بعد گورنمنٹ اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ انکریز ہو گیا. ایسے نیٹ کا انکریز ہونا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ڈیٹا فجنگ ہو رہی ہے، ایسے نیٹ کا انکریز ہونا کس حد تک فائدہ دے سکتا ہے؟ دیکھیں کم از کم نیٹ میں آ رہے ہیں جب تک یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہوں گی. آپ کی بینکنگ کی ٹرانزیکشنز، آپ کی ود ہولڈنگ کی ٹرانزیکشنز، آپ جب تک ساری ٹرانزیکشنز آپ کی ساری ایکٹیویٹیز انٹر لنک نہیں ہوتی، جب تک یہ اسی طرح سے چلے گا. ہمیں ضروری ہے کہ ساری چیزوں کو انٹر لنک کیا جائے، تمام پلیٹ فارمز کو انٹر لنک کیا جائے، ڈیٹا پہ پراپر کام کیا جائے. ایک چھوٹی سی چیز اور میں آپ ایڈ کرنا چاہوں گا. فار ایگزامپل ہم بات کر رہے تھے رینٹ کی انکم کی، ہم بات کرتے ہیں یا رینٹ پہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بہت سمپل پروسیس ہے. آپ رینٹ کا ایگریمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ایسی کر دیں کہ آپ نے رینٹ کا ایگریمنٹ رجسٹر کرانا ہی کرانا ہے. آپ کوئی اس میں بینیفٹ دیں، لینڈ لارڈ کو کوئی بینیفٹ دیں یا ٹیننٹ کو کوئی بینیفٹ دیں کہ اگر اس کو سیکیور کرانا ہے اس جگہ کو، تو وہ اپنا رینٹ کا ایگریمنٹ رجسٹر کرائے. وہ رجسٹر کرائے گا تو obviously اس پہ ٹیکس دے گا ہی دے گا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کر رہے ہیں. ہم گراس روٹ پہ جا کے سوچ ہی نہیں رہے، ہم سمجھنے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ کا پوائنٹ آ گیا اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو نیٹ کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو براڈ کرنا ہے، اس کو صحیح طور پہ صحیح معنوں میں اس کی افادیت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ اہم ہوگا کہ پاکستان میں جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اس وقت پاکستان میں جو نظام موجود ہے اس میں یقینی طور پہ بہتری آ رہی ہے، لیکن یہ بہتری کس حد تک ممکن ہوگی اور کہاں تک یہ جا سکتی ہے. اس وقت پاکستان میں جی ڈی پی کے نمبر جس حد تک پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اس میں یقینی طور پہ کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ سیکٹرز پاکستان کی معیشت کے اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج پاکستان میں امپورٹرز ہوں ایکسپورٹرز ہوں، تمام تر تاجر کمیونٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ حکومت کو ایک جو ڈیو شیئر ہے ٹیکس کا وہ دینا چاہتی ہے، لیکن وہ دینے کے لیے کس صورت تیار ہے؟ اگر ایک یونانیمسلی ٹیکس کلیکشن کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو جبکہ دوسرا طبقہ اس سے بالکل طور پہ مستثنا ہو. ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وہ چہرے جو کہ بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان کی سیاست کے وہ بڑے نام، پاکستانی بیوروکریسی کے وہ بڑے نام جو اس وقت ہر طرح کے امارات فیسلٹیز لیتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے اگر ٹیکس نیٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی زیادہ تشویش کی بات ہوتی ہے. اور عام طور پہ لوگ اس بات کو سوال پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا. اگر اشرافیہ کو ٹیکس ایگزیمپشن کر دی جائے تو عام عوام کو ٹیکس نیٹ میں کیوں لایا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور آج ٹیکس دینے کے بعد عام عوام کے لیے کیا ملتا ہے؟ آج کراچی جیسے شہر کی بات کریں تو یہاں پہ بیسک ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی موجود نہیں، جبکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ترقیاتی منصوبے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان کا 70% ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر، سندھ کا 90% ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر کراچی آج بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے. بارشوں کی اس وقت پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، لیکن کراچی شہر کی اگر بات کریں جو کہ سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، پاکستان کا ایک ایسا شہر جو تمام تر طور پہ پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، تو اس کو غلط نہ ہوگا کہنا. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح کی پالیسیز رکھی گئیں تو یقینی طور پر ڈسکریج ہوگا پاکستان کا عام تاجر، پاکستان کی بزنس کمیونٹی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا، کیونکہ آج کا پروگرام بہت اہم تھا. بجٹ میں چند لمحات رہ چکے ہیں. حکومت کے لیے اس وقت جو سچویشن نظر آتی ہے، اپوزیشن جماعت کسی بھی صورت آج نظر نہیں آتی، بٹی ہوئی نظر آتی ہے، تقسیم نظر آتی ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ وہ بجٹ کو بآسانی طور پہ پاس کرا سکتی ہے، اور اس بجٹ میں شاید عوامی نمائندگی اب صرف اللہ کے رحم و کرم پہ ہے. اس وقت پاکستان کی میں عوام بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام اس وقت
بہت زیادہ شدت سے اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کی حکومت، جس نے بہت سے وعدے کیے، بہت سے دعوے کیے، بہت سے سنہرے خواب دکھائے 3 سال پہلے تک، جو کچھ باتیں کی گئیں اس کے اوپر اب عملی جامہ پہنایا جائے گا، پاکستانی عوام کو ریلیف دیا جائے گا، مہنگائی کے اوپر قابو پایا جائے گا اور پاکستانی معیشت کو سٹیبل نہیں اب گروتھ کی طرف موو کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں اپنے دونوں مہمان عاطف نواز تاڑر صاحب اور شہزاد حسین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، دونوں آ جائے اور جس طریقے سے انہوں نے لیکیجز کے حوالے سے بات کی، جو کچھ سیکٹرز کے حوالے سے نشاندہی کی، وہ یقین طور پہ گورنمنٹ کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ امید کرتے ہیں پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔